چھوٹا سا ایک معاملہ جو ہے نا، مثلاً پطرس کے مضامین ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دوست ہیں بھائی صاحب، انہوں نے چھاپی وہاں سے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے، میں نے ان کے کام کو دیکھا، ظاہر ہے جیسے اپنے دوستوں کے کام کو دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس 12 یا 10 کتابیں تھیں اس سے پہلے، مختلف مکتبوں کی چھپی ہوئیں، پطرس کے مضامین 11 مضامین ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے جی بالکل۔ وہ 11 کے جو ٹیکسٹ ہیں وہ مختلف تھے۔ اب یہاں ضرورت پیدا ہو گئی، حالانکہ یہ اب کی چھپی ہوئی نہ وہ مخطوطہ ہے جی، نہ وہ ریئر بک ہے، سوال اس نے قائم کر دیا۔ لیکن مثلاً ایک نے غلطی سے ہاسٹل میں پڑھنا لکھ دیا، وہ چلا آ رہا ہے، اب وہ چلتا رہا جا رہا ہے سر کو اس میں، ٹھیک ہے نا، تو ہر کوئی مطلب وہ ہاسٹل میں پڑھنا۔ اب یہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی پطرس کی زبان پر کام کرنا چاہتا ہے تو ظاہر جب تک ٹیکسٹ اس کا استعمال کیا وہ سامنے نہیں ہوگا، ایسے تو مغالطے آپ کو ہوں گے۔ اقبال کے حوالے سے اچھا، اقبال کا تدوینی جو متن ہے وہ دستیاب نہیں ہے جی، ایسے اقبال کا کلام اقبال کا جو کلیات اقبال ہے اس کا تدوینی ایڈیشن موجود نہیں ہے۔ مجید امجد کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو آپ نے 3 باتیں فرمائی تھیں جی، تو یہ سارا کام تو ان 3 باتوں سے باہر نکل گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے بات تو صرف سوال پہ رہ جاتی ہے۔ سوال بہت اہم چیز، میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اسی پر کرنا چاہیے۔ تحقیقی سوال بہت اہم ہے کہ تحقیق جو ہے وہ سوال پہ قائم ہوتی ہے، سوال کتنا بڑا ہے آپ کے ذہن میں اور اس کے جواب تلاش کرنے کے لیے تو تدوین بھی ایک طرح کی تحقیق ہے۔ سب سے پہلا کمپوننٹ سوال ہے کہ آپ تدوین کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے اگر کوئی 1890 کا یا 1870 کا بھی کوئی شاعر ہے اور آپ یہ جواز لے رہے ہیں کہ جی یہ اس کی پڑھت ٹھیک نہیں تھی یا اس کے متنی مسائل بہت سارے ہیں، بھئی مجھے متنی مسائل ٹھیک کر کے بھی مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ٹھیک ہے، میں ایک پریکٹس تو کر سکتا ہوں تدوین کی کہ اس کی ایڈیٹنگ، ٹیکسچرل ایڈیٹنگ اسائنمنٹ کے طور پہ جب آپ لکھواتے ہیں بچوں کو وہ تو ٹھیک ہے، وہ لیکن اس کو کام نہیں سمجھنا چاہیے نا، وہ تو ایکسرسائز ہے، وہ ایکسرسائز تو میں کر سکتا ہوں، لیکن کیا تدوین کے اصولوں کے مطابق جو میرا پہلا سوال تھا کیا وہ اس کو ایڈریس کر رہی؟ تو لہٰذا تحقیق اور تدوین یہ جڑی ہوئی سوال سے، جس کو ختم کر دیا گیا میرے خیال میں۔ اور صرف بہت اہم بات ہے، قاضی عابد صاحب نے بہت جملہ لیا، ہمارے دوست مرحوم بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے جملہ لکھا اپنے ایک مضمون میں، ہمارے یہاں میں نے ایک کانفرنس کرائی یہاں پر، تو انہوں نے ایک مضمون پڑھا، اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ مرزا مچھو بیگ جو 19ویں صدی میں 3 درجے کا شاعر تھا، تدوین اور تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ 3 درجے کا شاعر تھا تو وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ وہ 3 درجے کا شاعر ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اتنی ایفرٹ کر کے وہی نتیجہ نکالا جو پہلے ہی معلوم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی سوال نہیں تھا، یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ اس زمانے میں جو اس کو سمجھا گیا تھا وہ نہیں تھا، یعنی اس سے تاریخی ادب جو ہے اس میں کوئی اضافہ ہو جائے، کوئی تبدیلی ہو جائے، کوئی نئی شے آپ کے سامنے آ جائے۔ لیکن اگر آپ مطلب ایک مقصودہ پڑا ہوا ہے جس طرح کے 100 شاعر ہیں، اسی طرح کا ایک اور بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ 101 ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ اس کے پاس کوئی زبان کا نیا ٹول ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایکسپریشن نیا ہے، نہ اس کا کوئی اسلوب نیا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اہم شعر ہے، تو صرف اس وجہ سے کوئی مخطوطہ تھا اور ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ تو حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں کمالیہ میں یا پینسرا میں کوئی ایک شاعر تھا اور 1850 میں غزل لکھ رہا تھا، یہ ریجنل ہسٹری یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ یار کمالیہ میں بیٹھ کے کہ یہ کون تھا، یا اٹک میں بیٹھ کے ایک فلاں اقبال کے دور میں ایک فلاں نے خط لکھا تھا، تو یہ آدمی جو ہے اس کا جو متن ہے کیا اس پائے کا تھا یا یہ فلاں کتاب اقبال کو پہنچی تھی، کوئی کوشچن ہو، لیکن سوال جب تک، لیکن سوال اس کے پیچھے نہیں ہوگا تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ مثلا جدید جو ہمارا لغت کے اصول ہیں یا خاص طور پہ لفظ پہ جب آ گئے نا، مثلا گوگل کو ہم دیکھتے ہیں تو گوگل پہ جب ہم کسی کوئی لفظ لکھتے ہیں تو نیچے اس کا پورا ایک ہم لفظ لکھتے ہیں تو ہم نیچے ایک بہت بڑا اس کا ایک یعنی اس کے مدارج اور اس کے جو مخارج اور اس کی ہسٹری ہے، بالکل کہ کس زمانے میں وہ آغاز ہوا اس کا، کب وہ زیادہ بڑھتا گیا، پھر اس کے بعد اس کا چلن رفتہ رفتہ کم ہو گیا اور یہ ہو کر اب اگر کوئی ایسا متن ہمیں دریافت ہو جاتا ہے جس میں نہ کوئی اختراع ہے، نہ کوئی اہم بات ہے، نہ کوئی کچھ نہیں ہے تاریخی ادب کے، صحیح، لیکن کچھ لفظوں کو برتنے کے جو تعدد ہے، فریکوینسی ہے، وہ بتاتا ہے کہ مطلب 500 دفعہ تو یہ اس آدمی نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کے تو اس کا کوئی فائدہ ہو ہی جائے گا بالآخر،
ہاں تو اس نقطۂ نظر سے بھی چیزوں کو ایک دفعہ سامنے آنا نہیں چاہیے. نہیں یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح، تو پھر کوئی بھی چیز لے کے آئیں گے تو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پرنسپلز ہیں تحقیق کے، وہ جو بنیادی پرنسپلز ہیں ان کے اوپر نہیں یہ چیز پوری اترتی جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا. فائدہ تو ہے، فائدہ تو بالکل ہے، اور کوئی بھی چیز سامنے لے کے آئیں گے ظاہری بات ہے وہ کوئی نہ کوئی اینگل تو اس میں موجود ہے، اور کچھ نہیں تو قدیم ہے. ہر آدمی بڑی سطح کا کام ہی کیوں کرے، یہ کیا ضروری ہے؟ نہیں، کیا آپ نے اس سطح کے بنیادی سوالات پورے کر لیے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے مثال جب ہم دیتے ہیں تو رشید حسن خان کی دی، جی ٹھیک ہے نا، مولوی عبدالحق کی دی، یا قاضی عبدالودود کی دی ہے، ٹھیک ہے، یا جو باقی جو بڑے ہمارے لوگ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو کم 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 اس کا سے کم، لیکن افادیت کے اعتبار سے تو وہ بھی ظاہر ہے ہیں ہی کہیں نہ کہیں. نہیں میرے ہر خیال شعبہ علم میں اسی طرح کے درجے نہیں ہوتے. نہیں میرے خیال میں اس طرح نہیں. وہ طالب علمانہ پریکٹس کے زمرے میں تو وہ آ سکتے ہیں کہ آپ ان پہ کام کرتے، اور ہو بھی رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہو نہیں رہا ہوتا. اور جب آپ ہائیکو پہ لکھیں گے تو ہائیکو کے بہت سارے نام آپ ان کی کھوج لگائیں گے اور ان کا ٹیکس آئے گا بھی. مجھے بڑی ایک اچھی بات یاد آ رہی ہے، رفیق سندیلوی صاحب کی جب ہائیکو پہ کتاب چھپی، انہوں نے غالباً ایم فل کا ان کا کام تھا، تو میں نے کہا جی آپ نے اتنے شاعر اور ایسے ایسے بندے اکٹھے کر لیے ہیں، اور نمائندہ بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی اعلیٰ درجے کی ہائیکو بھی نہیں نظر آئے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی اور مجھے کہہ لیں کہ میرا رخ متعین ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ایک سبجیکٹ کے حوالے سے امپورٹنٹ تھے. ٹھیک ہے، یہ اس نے غزل بے شک بیکار لکھی ہو یا کہیں بھی، اس نے ہائیکو 15 لکھی تھی، تو ایک سبجیکٹ کے حوالے سے یہ بندہ یہاں پر جمع ضرور ہونا چاہیے جب میں ہائیکو کو ڈسکس کر رہا ہوں. اور وہ ایک شیڈ، ایک سٹائل، لیکن یہاں پہ تو پھر آپ کوالٹیٹیو کی بجائے کوانٹیٹیو معیار پہ آگے آنا چاہیے. جس طرح ہم ڈیٹا پہ بات کر رہے تھے، آنا چاہیے ایک ڈیٹا آپ کے سامنے ہائیکو کا پورا آ جانا چاہیے. تو پھر تو کوئی کسی طرح کا بھی تدوین کر دے تو کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ تو ہے، تو وہ آ تو جائے گا کسی نہ کسی طرح. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تدوین کے ان بنیادی اصولوں پہ نہیں پورا اترتے. یہ کہہ لیں کہ ایک خام مٹیریل کے طور پر تو کام ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ تدوین کے نام پہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہو رہا. یہ کہیں نہ کہیں اس کے اشعار بھی موجود ہیں، ہسٹری بھری پڑی ہے رام بابو سکسینہ سے لے کے اب تک. وہ کہیں نہ کہیں وہ درجنوں شاعر، ان کے نام، ان کا کام، ان کی اشعار کو درستیاں یہ بھی چلتی رہتی. لیکن جب آپ تدوین کے نام پر آپ ٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں ایک زبان کا، تو اس زمرے میں ہماری گفتگو بھی یہی ہو رہی ہے کہ اس زمرے میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے، نہ آتی ہیں میرے خیال میں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک متوازن جو رائے ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی. 3 نکات انہوں نے بتائے ہیں. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ نکات اور یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.